الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم البوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے تذکرہ علمائے ہندوستان، اور اس کے مصنف ہیں مولانا سید محمد حسین بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس کی تحقیق اور تدوین اور تحشیہ نگاری کا کام کیا ہے ڈاکٹر خوشتر نورانی، جو کہ امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصنف کی جو وفات ہے وہ 1918 کے اندر ہوئی، اور یہ کتاب اوپر اس کے کتاب کے عنوان کے اوپر ہی لکھا ہے کہ برصغیر میں 18ویں اور 19ویں صدی کے 1000 مشاہیر علماء، مشائخ اور ادبا کا 125 برس قدیم اور مستند کلمی تذکرہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 286 کے اوپر مرزا غلام قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مہدیت کا دعویٰ کیا، اس کا تذکرہ بھی شامل کیا گیا ہے، اور لکھا ہے یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی، جو کہ 1835 کو پیدا ہوا اور 1908 میں جس کی وفات ہوئی۔ یہ کتاب جب چھپی اور منظر عام پہ آئی اور سوشل میڈیا میں جب پہنچی تو بہت زیادہ اس کے اوپر کلام ہوا کہ یہ مصنف نے یہ بہت بڑی زیادتی کی کہ علماء اسلام کے اندر مرزا غلام قادیانی کے تذکرے کو شامل کیا۔ بہت زیادہ اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا گیا، بہت پریشانی کا اظہار کیا گیا، اور مسلمانوں کے قلوب و اذہان بہت زیادہ متزلزل ہوئے۔ ہم نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور آج اسی سلسلے میں یہ ایک ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تذکرہ شامل کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مزید اگلی گفتگو کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا یہ جو تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے بالکل غلط کیا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ مصنف سے یہ بھی زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ مرزائی قادیانی تو یہی کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی 1835 کو پیدا ہوا تھا اور 1908 کو مرا، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے۔ جبکہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر وضاحت کی ہے، بار بار وضاحت کی ہے کہ میری جو پیدائش ہے یا تو 1839 کو ہوئی ہے یا 1840 کو ہوئی ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی تحریر ہے۔ جبکہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر نے جو کتاب لکھی ہے، بشیر ایم میں جو ہے، اس نے کتاب لکھی ہے سیرت مہدی، تو یہ اپنے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر اس نے یہ کتاب لکھی۔ تو اسی ایک کتاب کے اندر کئی مختلف موقف اختیار کیے گئے۔ کبھی کہا گیا کہ مرزا قادیانی 1831 کو پیدا ہوا، 32 کو پیدا ہوا، 33 کو، 34، 35، 36، 37، 38۔ یہ آپ کو 8-10 اقوال مختلف مرزا غلام قادیانی کی تاریخ پیدائش کے بارے میں ملتے ہیں صرف ایک کتاب کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ ہم نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے کی ہے کہ یہ اصل میں مرزا قادیانی کی ایک پیش گوئی ہے کہ اس نے پیش گوئی کی تھی کہ میرے خدا نے مجھے وحی کر کے کہا ہے کہ تیری عمر جو ہے یہ جو ہے نا کم از کم 80 سال ہوگی۔ تو وہ مرزا غلام قادیانی کی وہ جو پیش گوئی ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اب یہ لوگ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش کو آگے پیچھے لے کے آتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مصنف سے بہت بڑی زیادتی ہوئی، اور اس کے بعد اور بھی یہ جو تذکرہ شامل کیا مرزا قادیانی کا،
اس کے اندر اور بھی بڑی غلط باتیں کی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ ہم نے چونکہ یہ جو تذکرہ ہے اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنی، بات یہ کرنی ہے، اور بات یہ ہے کہ مصنف نے آخر علماء اسلام کے اندر مرزا قادیانی کو شامل کیا تو کیا کیوں؟ بات یہ ہے کہ دیوبند مکتب فکر کے علماء ہوں تو بات سمجھ آتی ہے، بات ہو اہل حدیث علماء کی تو بات سمجھ آتی ہے، شیعہ علماء کی بات ہو بات سمجھ آتی ہے، بریلوی علماء کی بات ہو تو بات پھر بھی سمجھ آتی ہے، اور ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ علماء اسلام ہیں۔ رہی بات ان کے جو آپس کے اختلاف ہیں وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، تو بہرحال ان کو علماء کے طبقہ میں شامل کیا جاتا ہے، اور علماء اسلام کے طبقہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے نہ تو اپنے آپ کو پوری زندگی مولانا کہا، نہ ہی مولوی کہا، جبکہ یہ خوشتر صاحب جو ہیں ان کی ایک تحریر جو ابھی میرے سامنے آئی ہے سوشل میڈیا پر یہ مجھے پڑھنے کو ملی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تذکرہ علمائے ہندوستان پر چند معروضات، ڈاکٹر خوشتر نورانی۔ اس کے اندر وہ بہت کلابیں ملاتے ہیں، بات یہ دیکھو نا فلاں نے بھی تو ایسے کیا تو بات ایسے ہے، فلاں نے بھی تو ایسے کیا تو بات ایسے ہے، اور پھر تمام کی تمام انہوں نے جو بلغم نکالی ہے وہ علماء بریلویہ کے اوپر نکالی ہے کہ وہ دیکھو بریلویوں کے فلاں عالم نے تو بھی تو ایسے کیا تھا، فلاں وہ پیر صاحب نے بھی تو ایسے کیا، فلاں مولانا صاحب نے بھی تو ایسے کیا، تو لہذا میں نے جو ایسے کر دیا تو مصنف نے جو ایسے کر دیا تو کون سی بڑی بات۔ یہاں پر میں صرف ان کے یہ جو 8-10 صفحے ہیں سوشل میڈیا پر جو مجھے پڑھنے کو ملے ہیں، اور اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو ہم دکھا دیں گے وہ کون سے صفحات ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 4 کے اوپر ایک تحریر ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر صفحہ 3 کے اوپر یہ عنوان باندھتے ہیں مرزا قادیانی کو مقتدر علماء نے زمرہ علماء میں شامل کیا، اور اس کے اوپر صرف 2 دلیلیں انہوں نے دی ہیں۔ مقتدر علماء نے مرزا غلام قادیانی کو جو علماء کے طبقہ میں شامل کیا ہے، کتنی دلیلیں ہیں جی؟ فقط 2۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی تحقیقات دستگیریہ، تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی عبارت لکھی ہے، وہ عبارت کیا ہے؟ واضح ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی پنجابی جو علماء غیر مقلدین سے ہے۔ یہ مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب کی ایک عبارت انہوں نے پیش کی، ٹھیک ہے۔ دوسری عبارت سن لیں۔ دوسری عبارت انہوں نے پیش کی ہے مولانا محمد حیدر اللہ خان درانی نقشبندی۔ وہ کہتے ہیں جی، وہ لکھتے ہیں حکیم نور الدین کے بارے میں۔ حکیم نور الدین کون ہے؟ یہ قادیانی مرزائیوں کا پہلا منہ بولا خلیفہ حکیم مولوی نور الدین۔ اس کے بارے میں یہ مولانا حیدر اللہ نے لکھا ہے کہ جناب حکیم مولوی نور الدین صاحب بحیروی جو مشہور غیر مقلد ہیں۔ 2 دلیلیں انہوں نے دی ہیں، اور یہ 8-10 صفحے انہوں نے اسی چیز کے اوپر سیاہ کر دیے کہ دیکھو نا جی مرزا غلام قادیانی کو طبقہ علماء کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ الشاذ کل معدوم ہوتا ہے، اور یہ بہت مشہور قاعدہ اور کلیہ ہے بین العلماء والمحققین، اور ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب اگر یہ قاعدہ ان کے جناب نظروں سے گزرا ہوتا تو وہ ایسی بات نہ کرتے۔ بہت ایک یہاں تو عجیب سی بات لگتی ہے، بہت عجیب لگتا ہے۔ ایک آپ نے دلیل دی، اور اس دلیل کے اوپر آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر دی اور کہا کہ نہیں جی بالکل صحیح کیا، مصنف نے بھی صحیح کیا تھا، اور اوپر سے جو میں نے اس کی حاشیہ نگاری کی ہے اور اس کا ترجمہ جو کیا ہے کتاب کا، بالکل میں نے بھی تو صحیح کیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی ویسے
بالکل ٹھیک کہہ دی ہوئی علماء اسلام کے اندر شامل ہے۔ مرزا غلام قادیانی علماء اسلام کے اندر شامل نہیں ہے، اسی کے اوپر تو گفتگو ہوئی تھی 1974 کی اسمبلی کے اندر۔ اگر وہ علماء اسلام کے اندر شامل ہوتا تو 1974 کی اسمبلی کے اندر ان قادیانی مرزائیوں کو گھسیٹا نہ جاتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ مصنف سے بھی غلطی ہوئی، مصنف کا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق کیوں نہیں، وہ چاہے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے کیوں نہیں ان کا تعلق، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ان سے۔ آپ نے پورا زور لگا دیا اس کے اوپر کہ جناب وہ علماء بریلویہ نے فلاں دعوت اسلامی کے مفتی صاحب نے بھی تو ایسے کہہ دیا، فلاں وہ دیکھیں وہ گولڑوی صاحب نے بھی تو ایسے کہہ دیا، تو فلاں نے بھی ایسے، تو لہذا مرزا غلام قادیانی طبقہ علماء کے اندر شامل ہے۔ عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، سمجھ سے بالا تر ہے آپ کی تعویلات اور آپ کی یہ تحقیق، سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب بالکل اس کو بین ہونا چاہیے، اس کی چھپائی اور یہ جس نے چھاپی ہے اس کے اوپر بھی میں تو اپنے یہاں کے جو پاکستان کی کم از کم، چونکہ چھپی یہ پاکستان سے ہے، تو پاکستان کی یہ جو ایجنسیز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ان کو کہوں گا کہ یہاں پہ یہ کتاب باقاعدہ بین ہونی چاہیے اور ان کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ یہ کس نے چھاپی، کس نے چھپوائی، یہ کیسے چھپ گئی۔ یہ تو سراسر اسمبلی کے اوپر یہ جو ہے ایک بہت بڑا وار ہو رہا ہے، اور جو پاکستان کا آئین ہے اس کے اوپر بہت بڑا وار ہو رہا ہے۔ اسی چیز کے اوپر تو مکالمہ ہوا تھا 1974 کی اسمبلی کے اندر کہ مرزا غلام قادیانی کا اسلام کے ساتھ دور دور سے بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا مذہب ایک الگ ہی مذہب ہے، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اور آپ نے اس کو پکڑ کے علماء کے اندر شامل کر دیا، موشی نے اور مصنف نے پکڑ کے۔ تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ، بالکل سراسر غلط کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی ہماری ایک کوشش ہے، اللہ کرے کہ ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب تک ہماری آواز پہنچے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ خوشتر نورانی صاحب اپنے اس موقف کی تردید بھی شائع لازمی کرے۔ کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھے ہیں آپ کی اس حرکت سے، اپنی وہ تردیدی بیان اگر آپ سے ممکن ہو تو میرے تک لازمی چاہیے گا، تاکہ ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے اس کا اعلان کر سکیں۔ ویڈیو کے اوپر ہمارا نمبر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اور اگر کسی دوست کے پاس خوشتر صاحب کا نمبر ہو، ان کا رابطہ نمبر، تو وہ بھی میرے تک پہنچائیں تاکہ میں خود ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے ان کا موقف لینے کی کوشش کروں۔ مرزا غلام قادیانی کا اسلام سے، اسلامیت سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔